بدرالدین رانی ڈنگ آفیشیل آج آپ لوگوں کو ایک زبردست واقعہ سنانے جا رہا ہے جسے سن کر آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اللہ کا کیسا کیسا کرشمہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق محمد صاحب کو مارنے کے لیے، محمد صاحب کا خاتمہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک پوری طریقے سے ارادہ بنا لیا۔ عمر اپنا دماغ میں یہ چیز بیٹھا لیا کہ سنسار میں عمر رہے گا یا پھر محمد رہے گا تو پھر عمر نہیں، اور اگر عمر رہا تو پھر محمد کو رہنے نہیں دوں گا، دونوں میں سے ایک کو سنسار سے جانا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کے رہتے، عمر کے مذہب کے لوگ، عمر کے دھرم کے لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو جائیں، اسلام گرہن کر لے، اور میں جیتے جی ایسا ہونے نہیں دوں گا، ورنہ میں اپنے پربھو کو، ایشور کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ تو پوری طریقے سے ارادہ بنا لیا، پورا مزاج بنا لیتا ہے عمر محمد کو مارنے کے لیے، محمد کا صفایا، محمد کی زندگی کا چراغ کو بجھانے کے لیے ننگی تلوار لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور راجدھانی ایکسپریس بن کر تیز رفتار سے ننگی تلوار ہاتھ میں لیتے ہوئے محمد کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے درشن ہوتا ہے، اور وہ صحابی، وہ مسلمان عمر کو روکنے کا پریاس کرتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر، آپ ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ ننگی تلوار اشارہ کر رہی ہے، میسج دے رہی ہے کہ آج سنسار میں کسی کا سہاہا ہونے والا ہے، کسی کا قتل، کسی کی زندگی کا چراغ دینے والا، آپ کی ننگی تلوار اشارہ کر رہی ہے۔ عمر نے کہا تم نے سچ کہا، آج میں اس ہستی کو مٹانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسلمان کہتا ہے اے عمر، کیا کہہ رہے ہو تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ محمد کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں؟ عمر نے کہا ہاں، محمد کو مارنے کے لیے میں جا رہا ہوں، محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تمہیں بلیو اور ٹرسٹ اس بات نہیں ہو رہا ہے؟ عمر کی بات میں تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ آج میں محمد صاحب کو مارنے جا رہا ہوں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسوری، نہ رہے گا محمد، نہ لہرے گا اسلام کا پرچم، محمد کو ہی ختم کر دیں گے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میں پوری طریقے سے مزاج بنا لیا ہوں کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے، محمد رہے گا یا پھر عمر رہے گا، عمر رہتے محمد کو رہنے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی عمر نے کہا، صحابی نے کہا اے عمر، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ اس کو مارنے کا، قتل کرنے کا مزاج بنا لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اے عمر، محمد صاحب کو آپ اس لیے مارنا چاہتے ہیں نا کہ محمد صاحب آپ کے دھرم کے لوگوں کو دھیرے دھیرے مسلمان بنا رہے ہیں، اسلام کی کشتی پہ سوار کر رہے ہیں، اسی لیے مارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک سچ بات آپ سن لیجئے، محمد کو مارنے سے پہلے، محمد صاحب کو قتل کرنے سے پہلے آپ اپنی گھر کی طرف جائیے، اپنی بہن کے گھر کی طرف جائیے، کیونکہ آپ کی سسٹر اسلام قبول کر چکی ہے، آپ جس انسان کو مارنا چاہتے ہیں اسی انسان کا غلام بن چکی آپ کی بہن، اور آپ کی بہن کے ہسبینڈ یعنی شوہر، آپ کے جی یعنی آپ کے بہنوں جی، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن کو ماریے، اپنے جیجا جی کو ماریے، تب جانے عمر بہو بلی کے ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف بھی کرتا ہے۔ محمد کو چلا مارنے کے لیے، عمر نے کہے عمر کے سامنے تو اس طرح کی بات کرتا ہے، تمہاری اتنی ہمت، تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو ذرہ برابر بھی جھوٹ بولتا ہے نا تو تیری گردن میری تلوار ہوگی۔ صحابی نے کہا، اس مسلمان نے کہا اے عمر، کس کو دھمکا رہے ہیں؟ مان لیتے کہ آپ باہوبلی ہیں، بہت شکتیمان ہیں، طاقتور ہیں، لیکن میں ایک سچا مسلمان ہوں، اور مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے رب کے علاوہ، اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے،
جو کہتا پتھر کی لکیر، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، آپ کی بہن جو ہے، آپ کی سسٹر اسلام گرہن کر چکی، اسلام کی کشتی پہ سوار ہو چکی ہے، محمد کا غلام بن چکی ہے، اور ان کا شوہر بھی اسلام قبول کر چکا ہے، اسلام کی کشتی پہ سوار ہو چکا ہے، محمد کا غلام بن چکا ہے، پہلے اپنے گھر کو سنبھالیے تب محمد کو سنبھالنے کی باتیں کریں گے۔ عمر نے کہا اے صحابی، اگر تم سچ بول رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم ذرہ برابر جھوٹ بول رہا تو میری تلوار تیری گردن ہوگی۔ وہ صحابی نے کہا اے عمر، مجھے مت ڈراؤ، میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، اگر میں ذرہ برابر جھوٹ بولتا ہوں تو یہ مسلمان تیرے راستے میں کھڑا رہے گا، اگر میں ذرہ برابر بھی جھوٹ بولتا ہوں تو میری گردن تیری تلوار۔ عمر کو وشواس ہونے لگا، یقین ہونے لگا، تو اپنی سواری کا رخ بدل لیا اور بہن سسٹر کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دروازہ بند ہے، اندر سے قرآن کی آیت سنائی دے رہی ہے۔ عمر نے دستک دی، آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ سسٹر پہچان لیتے کہ میرے بھائی صاحب ہیں، عمر ہے، اور عمر کی بہن کو 100% معلوم تھا کہ میرا بھائی عمر کس مزاج کا ہے، کیسا انسان ہے، اس کا غصہ کتنا خطرناک ہے، اسی لیے عمر کی بہن ڈرتی ہے، نہیں کھول رہی ہے دروازہ۔ اسے یقین ہے اگر میں دروازہ کھول دوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرڈر بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، قیامت ہو سکتی ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے عمر کی بہن دروازہ کھولنے کا نام نہیں لیتی۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، اب کچھ دیر کے بعد کسی طرح دروازہ کھولا گیا تو عمر اندر جاتے ہی اپنے جیجاجی کے داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مارنے لگتے ہیں۔ جب عمر کی بہن نے دیکھا کہ میرے بھائی میرے شوہر کو، میرے جیون ساتھی ہم سفر کو مار رہے ہیں بری طریقے سے، رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوئی، تب عمر کی بہن اپنے شوہر کو بچاؤ کے لیے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو عمر غصہ سے اپنی بہن کو دھکا دیا، اور عمر باہوبلی ہونے کی وجہ سے، شکتیمان ہونے کی وجہ سے ان کا جھٹکا بہت تیز تھا۔ جیسے اپنی بہن کو دھکا دیتا ہے اور وہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے عمر کی بہن دیوار میں ٹکرا جاتی ہے، جن کی وجہ سے سر پھٹ جاتا ہے اور بلڈ خون نکلنے لگتا ہے۔ جب عمر نے اپنی بہن کے سر سے خون بلڈ دیکھا تو اپنے ہاتھا پائی کو روک دیا، اپنے جیجاجی کو جو مار رہے تھے وہ اسٹاپ کر لیا، رک گیا، اور اپنی بہن کو گود میں لیتے اور کہتے ہیں اے میری بہن، جانتے ہو میں سنسار میں اگر سب سے زیادہ کسی سے پریم کرتا ہوں، کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ تم ہو، میں تم سے زیادہ پریم کرتا ہوں، اور میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے سر سے خون نکلنا، تمہاری آنکھ سے آنسو نکلنا میں تجھے تکلیف میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اے میری بہن، اے میری سسٹر، جلدی بتاؤ وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا صحیفہ ہے جس نے تجھے مجبور کر دیا اسلام گرہن کرنے پہ، اسلام کی کشتی پہ سوار ہونے پہ۔ جیسے ہی وہ قرآن کی آیت سنائی گئی، عمر نے جیسی قرآن کی آیت سنی، وہ صحیفہ سنا تو عمر کے دل بدل گیا، عمر کے دل میں ہدایت آ گئی، اللہ نے اس کو ہدایت کر دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رب سے دعا مانگی تھی، یہ اللہ عمر کو یا پھر ابو جہل کو، عمر کو یا ابو جہل کو، دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان ضرور بنانا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی تھی، اللہ نے عمر کو چنا، ابو جہل کو نہیں، ابو جہل کو ہدایت نہیں بلکہ عمر کو ہدایت کر دی۔ اس طرح اس پرکار حضرت عمر فاروق مسلمان ہوتے ہیں۔ اب عمر نے جیسے قرآن کی آیت سنی، ان کو ہدایت آ گئی ان کے دل میں، اور وہ محمد کو مارنے کا جو پلاننگ کیا تھا، یوجنا بنایا تھا، اور پوری طریقے سے مزاج بنایا تھا کہ اب سنسار میں عمر رہے گا یا پھر محمد، وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، ارادہ بدل لیتا ہے۔ اب بے قراری اور بے چینی ہونے لگتی ہے، اسلام گرہن کرنے کے لیے، محمد کے غلام بننے کے لیے، محمد کو آئیڈیل مینیفیسٹو بنانے کے لیے، آدرش بنانے کے لیے اب روانہ ہوتے اور تیز رفتار سے چلے جا رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے محمد کے دربار کی طرف، اور جاتے ہی دیکھ رہے ہیں اس صحابی اور محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک ساتھ امیر حمزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بہوبلی اور طاقتور شکتیمان ہوا کرتے تھے۔ جیسے محمد صاحب کے چچا جان امیر حمزہ نے عمر فاروق کو ننگی تلوار ہاتھ میں دیکھا تو وہ نیگیٹو سوچنے لگے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کتنی مجال عمر کتنی مجال کی بھری محفل میں تلوار لے کے آئے۔ تو امیر حمزہ نے کہا اے میرے بھتیجے محمد ہمیں حکم دیجیے، آدیش دیجیے، ابھی میں عمر کی گردن مار دیتا ہوں۔ محمد صاحب نے کہا اے میرے چچا جان آپ بیٹھ جائیے، آپ اس کی ننگی تلوار دیکھ رہے اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن میں تو ان کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، میں تو ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو آنے تو دیجیے، قریب کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ جیسی عمر میں قریب آیا محمد کے پاس آیا، کہنے لگا، رونے لگا، آنسوں کا سمندر بہنے لگا۔ عمر کہنے لگا یا محمد میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں اسلام گرہن کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح حضرت عمر فاروق مسلمان ہوتے ہیں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کرشمہ سے کچھ کم نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ جانکاری اچھا لگا ہو تو پلیز بدرالدین رانی گنج آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔